السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ محترم سامعین و سامعات، آپ کے سامنے اعلان کیا جا چکا ہے کہ آج لائیو درس خودکشی کے عنوان پر ہونا طے پایا ہے۔ محترم حضرات، خودکشی کہتے کس کو ہے؟ خودکشی کہتے ہیں کہ خود سے اپنے آپ کو مار دینا، جسے آتما ہتیا کہتے ہیں، جسے ابغات کہتے ہیں۔ آتما یعنی جیو، ہتیا یعنی اس کو مار دینا، یعنی جیو کو اپنے آپ ختم کر دینا۔ ابغات یہی ہو گیا، اپنے آپ سے اپنے آپ کو کہیں سے گرا کر کے، یا پھر کسی دھاردار چیز کے ذریعے سے، یا پھر پھانسی کے پھنڈے پہ لٹک کر کے، یا پھر بندوق یا کسی چیز کے ذریعے سے اپنے آپ کو دنیا سے چند منٹوں کے اندر ختم کر دینا، یہ ابغات کہلاتا ہے، خودکشی کہلاتی ہے اور آتما ہتیا کہلاتی ہے۔ ان دنوں خودکشی کے کئی واقعات رونما ہو رہے ہیں، جس کے چلتے میں نے اس عنوان کے تحت کچھ گفتگو کرنے کے لیے غور و فکر کیا۔ تو خودکشی کے اسباب پر انشاءاللہ گفتگو شروع کرنے سے پہلے خودکشی کے تعلق سے شریعت اسلامیہ نے کیا بتلایا، ہم اسے بھی غور کرتے چلیں، تاکہ اسلام کی جو تعلیمات ہے، اسلام نے جو پیغام دیا ہے، اسلام نے جو سکھلایا ہے، اس کا بھی علم ہو سکے۔ سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت کا خلاصہ پیش کروں گا۔ اللہ رب العالمین اپنے کلام پاک میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، کہ تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی اپنے آپ کو اپنے ہاتھ سے نہ مارو، آتما ہتیا نہ کرو، ابغات نہ کرو۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً بے شک اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اللہ نے کہا جو شخص ایسا کرے گا، یعنی اپنے آپ کو مارے گا، خودکشی کرے گا، آتما ہتیا کرے گا، تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ عدواناً وظلماً، جو شخص سرکشی کرتے ہوئے، یعنی حد سے تجاوز کرتے ہوئے، حد سے آگے بڑھتے ہوئے، اللہ رب العالمین نے جو اس کا جینے کا وقت متعین کیا ہے، اس وقت سے پہلے اپنے آپ کو وہ اگر اپنے ہی
साधन के जरिए किसी भी तौर पर ख़त्म करने की कोशिश करेगा ऐसा, या जुल्म अपने आप का जुल्म करते हुए, जैसा अल्लाह ने कहा वला तक़्तुलू अनफुसकुम, अपने आप को ना मारो, यानी अपने आप को जुल्म करते हुए इंसान अपने आप को मार देगा। फसौफ नुस्लीही नारा, तो अल्लाह ने कहा आखिरी फैसला अल्लाह का कि अनक़रीब हम दाखिल कर देंगे जहन्नम में, आग में डाल देंगे। वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, और अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए चीज़ बहुत आसान है, ये ना तसव्वुर करना कि अल्लाह के लिए बहुत मुश्किल, नहीं, अल्लाह के लिए इंतहाई ज़्यादा आसान। अल्लाह ने कहा वकान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा, जहन्नम में दाखिल कर देना तुम्हारी सरकशी के ऊपर, इस तुम्हारी ज़्यादती के ऊपर, तुम्हारा अपने आप पर जुल्म करने की वजह से अल्लाह का तुम्हें जहन्नम में दाखिल कर देना, यह अल्लाह के लिए इंतहाई ज़्यादा आसान है। तो इससे क्या मालूम हुआ कि अपने आप को दुनिया से ख़त्म कर देना, अपने हाथ से मार देना, ये कोई बहुत मामूली काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आज हम तसव्वुर करते हैं चंद दिन की चांदनी, फिर तो ख़त्म हो जाना, अंधेरी रात है फिर ख़त्म हो जाना, फिर सब मामला ख़त्म, ये चंद दिन की परेशानी है, नहीं, ये चंद दिन की परेशानी नहीं है। आप इस आयत में गौर कीजिए, अल्लाह ने कहा दुनिया में तो थोड़ी परेशानी है, आखिरत में अल्लाह हमेशा हमेशा के तुम्हें जहन्नम में डाल देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर कई मकामात पर खुदकुशी करने वालों का तज़किरा फरमाया, उनमें से एक दो आपके सामने पेश करके आगे बात बढ़ाता हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, मन तरद्दा मिन जबली फ़क़तल नफ्सहु फ़हुव फ़ी नार जहन्नम यतरद्दा फ़ीही ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा। जो शख्स किसी पहाड़ से खुद को गिरा करके अपने आप को मार डाले, यानी किसी पहाड़ पर चढ़ जाए या किसी ऊंचे मकामात पर चढ़ जाए या किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाए और वहां से अपने आप को गिरा के मार दे, जैसा कि आजकल होता है, कोई लाल किले पे चढ़ के मर रहा था, आजकल बंद कर दिया गया, या कई मकामात ऐसे ऊंचे ऊंचे मकामात है जहां चढ़ करके खुदकुशी की जाती है। तो किसी ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाए और ऊंचे मकामात पर चढ़ करके वो अपने आप को नीचे गिरा के मार दे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़हुव फ़ी नार जहन्नम, तो वो जहन्नम में दाखिल होगा, यतरद्दा फ़ीही ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा, और जहन्नम में दाखिल कर दिया जाएगा, सिर्फ दाखिल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो क़यामत तक, यानी हमेशा वो ऊपर से गिरता रहेगा, यानी सिलसिला ख़त्म नहीं होगा गिरने का। ये थोड़ी सी परेशानी दुनिया की, इंसान ने अपघात कर लिया, वो किसी ऊपर की जगह से गिर कर अपने आप को गिरा के उसने मार दिया, तो वहां से गिरता रहेगा यहाँ तक कि हमेशा गिरता रहेगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वमन तहस्सा सुम्मन फ़क़तल नफ्सहु फ़सुम्मुहु फ़ी यदिही यतहस्साहु फ़ी नारि जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा। और जिस आदमी ने जहर पी लिया, जहर पी करके उसने अपने आप को मार दिया, चाहे जहरीली दवा पी ले, चाहे कोई ऐसी चीज पी ले जिसके अंदर जहर दाखिल हो, जिससे इंसान की मिनटों सेकंडों में जान चली जाए, इंसान ने अपने आप को मारने के लिए उसका इस्तेमाल किया, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फी नार जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा यतहस्साहु फी नार जहन्नम, तो हमेशा जहन्नम के अंदर वो अपना आप वो जहर पीता रहेगा, ये हमेशा यानी क़यामत तक वो जहर पीता रहेगा। इस मज़ीद अल्लाह के रसूल ने फरमाया सल्लल्लाहु मन क़तल नफ्सहु बिहदीदतिन फ़हदीदतुहु फ़ी यदिही यजअु बिहा फ़ी बतनिही फ़ी नार जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा, कि जिस किसी शख्स ने किसी धारदार लोहे से अपने आप को मार दिया, लोहे की चीज के अंदर आप छुरी ले लीजिए, आप तीर ले लीजिए, आप जो भी चीज ले लें, धारदार चीज के जरिए से अपने आप को इंसान ने लोहे की चीज से अपना हलाक कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अपने पेट के अंदर किसी अपने हाथ से लोहे की किसी चीज को घुसेड़ करके अपने आप को कत्ल कर दिया, तो फी बत यजअु बिहा फी बतनी फी नार जहन्नम ख़ालिदन मुख़ल्लदन फ़ीहा अबदा, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जहन्नम के अंदर वो उसे अपने पेट के अंदर घुसेड़ते रहेगा और वो हमेशा हमेशा ऐसा करता रहेगा। और एक हदीस में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उन लोगों के ताल्लुक से जो लोग फांसी के फंदे पर लटक करके मर जाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उन लोगों के ताल्लुक से अल्लज़ी यख़निक़ु नफ़्सहु
यखनिकुहा फिन्नार, کہ جو اپنے گلے کے اندر فندہ ڈال کر کے، رسی ڈال کر کے، یا کسی اور ایسی چیز کے گلے میں ڈال کر کے جس سے انسان کے گلے کے اندر گھٹن محسوس ہو، اس کا گلا دب جائے اور وہ مر جائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یخنقها فی النار، وہ جہنم میں ایسے ہی کرتا رہے گا، یعنی جہنم میں وہ اپنا گلا گھونٹے گا۔ والذی یطعنها فی النار، اور اگر اس نے کسی اپنے آپ کو کسی ایسی چیز سے نشانہ بناتا ہے، یعنی کسی دھاردار چیز سے نشانہ بنایا ہے، بندوق کی گولی سے یا پھر کسی چھری چاقو سے، تیر سے یا تلوار سے اگر اپنے آپ کو مار دیتا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ فی ناری، وہ بھی یطعنها فی النار، تو وہ جہنم میں وہ اپنے آپ کو ویسے ہی وہ نشانہ بناتا رہے گا۔ ان حدیث کے ٹکڑے سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ ان حدیث کے سارے جملے سے معلوم ہوتا ہے کہ خودکشی انسان اس دنیا میں کرے گا تو مرنے کے بعد اسے سکون نہیں ملے گا، بلکہ مرنے کے بعد جہنم کے اندر، آگ کے اندر وہ ڈالا جائے گا، اور وہاں پر وہ ہمیشہ جس چیز کے ذریعے سے اپنا آپ کو اس نے مارا ہے وہ فعل کرتا رہے گا۔ ایک حدیث اور آپ کے سامنے، من قتل نفسه بشیء فی الدنیا عذب به یوم القیامہ، کہ جس نے دنیا کے اندر کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کر دیا، خودکشی کر لی، عذب به یوم القیامہ، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ قیامت تک اپنے آپ کو عذاب دیا جائے گا اس کو اسی چیز کے ذریعے سے، یعنی جس چیز کا استعمال کر کے اس نے اپنے آپ کو مار دیا، اسی چیز سے اسے قیامت تک عذاب دیا جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، کسی ایرے غیرے کا قول نہیں ہے، کسی ایرے غیرے کا فتویٰ نہیں ہے کہ آپ اس میں کلام کر سکے، آپ اس کی تردید کر سکے، آپ کے پاس تردید کی کوئی بھی راستہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ کے رسول نے جو کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم وہ حرف آخر ہے، ہمیں ماننا ہے، ہمیں قبول کرنا ہے، ہمیں کسی بھی حالت میں اسے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو خودکشی کا انجام آپ نے سن لیا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے کچھ اسباب اس کے بالترتیب ذکر کرتا ہوں، جو اسباب ہر ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ ان اسباب کو اگر ہم اپنے زندگی کے اندر تلاشیں گے تو ہمیں ضرور مل جائیں گے، لیکن جب کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو ڈاکٹر اس کا اسباب تلاش کرتا ہے، اور بیماری کے اسباب کو تلاشنے کے بعد اس کا علاج کرتا ہے، یہ نہیں کرتا کہ جب اسباب بغیر تلاش اسے مار دیا جاتا ہے، نہیں، بلکہ اسباب تلاشا جائے، اسباب تلاش میں اسباب اگر مل جائے تو اس اسباب کا علاج کیا جائے، اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ یہ نہیں کہ اپنے آپ کو دنیا سے ختم کرنا علاج نہیں ہے، دنیا سے فنا کر دینا علاج نہیں ہے۔ کسی کو اگر پیٹ کے اندر کوئی تکلیف ہے تو کیا وہ اپنے آپ کو، کیا ڈاکٹر اسے جان سے مار دیتے؟ نہیں، بلکہ اس کا علاج کرتے ہیں۔ اگر آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے آپریشن کیا جاتا ہے، لیکن اس کو جان سے مار نہیں دیا جاتا ہے۔ تو ویسے ہی یہ خودکشی کچھ اسباب ہے جن اسباب پر غور کرنا ضروری ہے۔ ابھی دیکھیے بڑے سے بڑے ابھینیتا جیسے ہم ہیرو ایکٹر وغیرہ کتنے خودکشی کر رہے ہیں، اپنے آپ خود مر رہے ہیں، اور نہ جانے کتنے ایسے ہیں۔ ابھی کل پرسوں کا واقعہ کہ ایک ہندو تتو کا ایک بڑا انسان جو بڑا بزنس مین تھا، گھوٹالے، اس کو کچھ کمی، اس کے بزنس کے اندر نقصان ہوا، اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ تو اس کے اسباب کیا ہے؟ ہم اسباب دیکھیں۔ سب سے پہلا سبب ذہنی ڈپریشن کا شکار ہونا۔ ذہنی طور پر انسان اتنا پریشان ہو جاتا ہے کہ اسے دوسرا کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے۔ ذہنی دباؤ ہر کسی سے لگا رہتا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانیت کے نام سے جینے والے ہر ایک کے ساتھ پریشانی لگی ہوئی ہے۔ کوئی ایسا انسان دکھلا دے جسے پریشانی لائق نہ ہوتی ہو۔ اس دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں جسے پریشانی نہ آتی ہو، ہر ایک کے ساتھ پریشانی آتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، چاہے بادشاہ ہو یا کوئی مسکین غریب فقیر ہو یا کوئی غلام ہو، ہر ایک کے ساتھ پریشانی ضرور ہوتی ہے۔ یہ ایکٹر سشانت سنگھ راجپوت، دنیا کو ہنسانے والا، دنیا کو اپنے اداؤں سے، اپنی ایکٹنگ سے لوگوں کو خوش کرنے والا، اس نے کیوں خودکشی کر لی؟ اسے کیا کمی تھی؟ پیسہ تھا، مال تھا، دولت، دھن، شہرت، عزت، کیا نہیں تھی اس کے پاس؟ ذہنی سکون نہیں تھا۔ جنید جمشید پاکستان کا بڑا گائیکار تھا، اللہ نے اسے توفیق دی، اس نے اپنی اصلاح کر لی، ابھی تو ان کا انتقال ہو چکا۔ طارق جمیل صاحب
جو پاکستان کے بڑے داعی ہیں اور دعوتی کام کرتے ہیں، ان کے نظریات اور ان کے افکار سے میچ کھانا یہ میرے لیے ضروری نہیں ہے، لیکن جو بات ان کی سچ اور صحیح ہے اسے ہمیں قبول کرنا ضروری ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ جنید جمشید، خیر لمبا واقعہ ہے، ان کے پاس ملنے گیا تو اس نے کہا طارق جمیل صاحب سے کہ میرے پاس سب کچھ ہے، عزت ہے، شہرت ہے، مال ہے، سب کچھ ہے، لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں، ہمیشہ پریشان رہتا ہوں۔ طارق جمیل صاحب نے بہت اچھی بات کہی، کہا تمہیں غذا مل رہی ہے لیکن تمہارے پاس روحانی غذا نہیں ہے۔ انسان کے پاس جب روحانی غذا چھین لی جاتی ہے تو انسان پریشان ہوتا ہے اور اس پریشانی کو جھیل نہیں پاتا ہے۔ روحانی غذا کیا ہے؟ روحانی غذا جس سے اللہ نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، جو اپنے دلوں کو مطمئن کرتے ہیں، اپنے دلوں کو خوش کرتے ہیں، اللہ کے ذکر سے خوش کرتے ہیں۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار تم اللہ کے ذکر سے اپنے دل کو مطمئن کرو، یعنی اپنے ڈپریشن کو دور کرو۔ یہی روحانی غذا ہے، اللہ کے ذکر کے اندر روحانی غذا رکھی ہوئی ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک دعا اور پیش کروں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے کلام پاک میں ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ۔ اللہ نے کہا کہ مرد ہو یا عورت، دونوں میں سے جو نیک عمل کرے گا ایمان کی حالت میں، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، اللہ نے کہا ہم اسے بہترین خوشگوار زندگی عطا کریں گے۔ ایسی زندگی جو پاکیزہ زندگی، ایسی زندگی جس کے اندر کبھی پریشانی نہ ہو۔ انسان کو پریشانی آئے گی لیکن اس کے بعد اس کی پریشانی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی، یہ اللہ کا خود کا فرمان ہے۔ اللہ نے کہا نیک عمل کرتے رہو ایمان کی حالت میں، تمہارے ساتھ بہترین زندگی ملے گی۔ اس کے برعکس وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ نے کہا جو شخص میرے ذکر سے اعراض کرے گا، یعنی میرے ذکر کو نہیں مانے گا، میری بات کا انکار کرے گا، یعنی ذکر سے دور ہو جائے گا، ذکر کو چھوڑ دے گا اور اللہ کے فرامین کو بھول کر کام کرے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے ہٹ کر کے اگر انسان کام کرنے لگ جائے گا تو اللہ نے کہا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اس کی دنیا میں زندگی تنگ کر دوں گا، اس کی دنیا تنگ ہو جائے گی، وہ ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ ڈپریشن میں رہے گا، ہمیشہ اس کا ذہن الجھا ہوا رہے گا، وہ کبھی خوش نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا صاف فرمان ہے۔ تو انسان پریشان کیوں ہوتا ہے؟ غور کریے، انسان پریشان اس لیے ہوتا ہے کہ انسان اللہ کا ذکر کو چھوڑ کر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا نافرمان ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کا ذکر شروع کر دے، انشاءاللہ آپ کے سارے غم ختم ہو جائیں گے۔ اور ذہنی ڈپریشن کا شکار انسان کب اور ہوتا ہے؟ انسان جب صلہ رحمی چھوڑ دیتا ہے۔ صلہ رحمی کیا چیز ہے؟ صلہ رحمی یہ ہے کہ رشتے ناطے کو جوڑ کے رکھنا۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ سے بگاڑ اس سے آپ جوڑ کے رکھیے، جو آپ سے دور ہو جائے اس کو آپ قریب کیجئے، جو آپ سے دشمنی کرے اس کو آپ دوست بنائیے، جو آپ سے بات چیت بند کرے اس کو آپ اپنا قریب کر کے اس کے ساتھ بات چیت شروع کیجئے، جو آپ سے سلام کرنا چھوڑو اس کو آپ سلام کرنا شروع کر دیجئے۔ یہ صلہ رحمی ہے۔ اور اسی صلہ رحمی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ اس سے انسان کی عمر میں زیادتی ہوتی ہے۔ انسان کی عمر میں زیادتی کرنے والی ایک ہی چیز ہے، مقدر میں جتنی عمر لکھی ہوئی ہے اس عمر سے بڑھا کر کے کوئی چیز اگر اس کو بڑھا سکتی ہے تو صلہ رحمی ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صاحب سے ایک صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ میں صلہ رحمی کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی مجھ سے روگردانی کرے، منہ موڑے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر وہ روگردانی کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، تو اب آگے سے بڑھ کر صلہ رحمی کرتا جا۔ آج معاشرے میں صلہ رحمی ہم نے کس کو سمجھ لیا ہے؟ صلہ رحمی ہم نے اس کو سمجھ لیا ہے کہ اگر کوئی ہمیں کوئی چیز دے تو ہم اس کو دیں، کوئی ہم سے سلام کرے ہم سلام کرے، کوئی ہم سے رابطے بنائے تو ہم اس سے رابطے بنائے، کوئی ہم سے دشمنی کرتا ہے تو ہم بھی اس سے دشمنی کر لیں گے۔ اگر کوئی اپنے آپ کو بڑکپن دکھلاتا ہے تم عاجزی کے ساتھ اس کے ساتھ جا کے مل جاؤ،
تمہاری عمر میں انشاءاللہ زیادتی ہو جائے گی اور تمہارے ٹینشن دور ہو جائیں گے۔ تعلقات کا بگڑ جانا یہ انسان کے ڈپریشن کا سب سے بڑی وجہ ہے۔ اگر آپ اپنے زندگی کے اندر بہتر زندگی بنانا چاہتے ہیں، اچھی زندگی بنانا چاہتے ہیں، تو آپ صلہ رحمی کیجئے، رشتہ ناتوں کو جوڑیے، تعلقات کو بنائیے اور آپسی خاندان کے جو معاملات خراب ہے اسے جوڑ لیجئے۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ تعلقات خراب کرنے کے بعد ملتے نہیں ہیں۔ مدھیہ پردیش کے کسی مسجد کے اندر میں نے اس پر قطع تعلق پر تقریر کی تھی۔ ان کا جذبہ تعریف اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کے جذبے کی وجہ سے، اسلام دیکھیے، ان کا ایمان دیکھیے، ایمان والا غور کرو۔ جب میں نے تقریر کی، تقریباً یہ میں نے خطاب فجر کی نماز کے بعد کیا تھا، اور جب عصر کی نماز میں تقریباً مسجد گیا دوبارہ، تو ایک جناب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے قطع تعلقی کے نقصانات پر تقریر کی، میں نے سنی، اور ان کے رشتہ دار میں کسی سے ان کے تعلقات خراب تھے۔ کہا میں نے جا کر کے پہلا کام یہ کیا، مجھے نیند نہیں آئی اس وقت تک جب تک کہ میں نے ان کے پاس جا کر کے بات چیت شروع نہ کر دی۔ کہا میں نے وعدہ کر رکھا تھا میں کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سوموار اور جمعرات کو اس کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اس کی نیکیاں اللہ کے پاس پہنچائی جاتی ہیں، سوائے اس کے جس کے دل میں کینہ ہو، جو تعلق کو توڑنے والا ہو، جس کے دل کے اندر گڑبڑی ہو، اس کے علاوہ سب کے اعمال اٹھائے جاتے ہیں، اور مشرک کے علاوہ۔ تو آپ نے کتنے قطع تعلق کر رکھے، آپ کے کتنے اعمال قبول ہوتے ہیں، آپ غور کیجئے۔ تو آدمی نے کہا کہ میں زندگی میں عبادت کروں اور میرے اعمال برباد ہو جائے، کیا فائدہ؟ کہاں جا کے میں نے فوراً معافی تلافی کی اور بات چیت شروع کر دی۔ ایمان والو، اپنے ایمانی جذبے کو بیدار کرو اور اس تعلقات کو مضبوط بناؤ، ڈپریشن آپ سے اپنا آپ دور ہوتا جائے گا۔ اور یہ ڈپریشن کیوں پیدا ہوتا ہے قطع تعلقی کے اندر؟ قطع تعلقی میں ڈپریشن اس لیے پیدا ہوتا ہے کہ انسان جب کسی سے تعلق توڑتا ہے تو اس کو ہمیشہ یہ ڈر رہتا ہے کہیں وہ میرے پہ حملہ نہ کر دے، کہیں وہ مجھ سے کچھ میرے خلاف کوئی سازش نہ کرے، کہیں میرے خلاف کوئی یہ نہ کر دے۔ تو آپ اس سازش سے بچنے کے لیے، اس کے اس ساری چیزیں بچنے کا سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا اس سے تعلقات خراب کرنے کی بجائے آپ تعلقات جوڑ لیجئے۔ جب تعلقات جڑ جائیں گے آپ کے ڈپریشن دور ہو جائیں گے، اور ڈپریشن جب دور ہوں گے آپ خودکشی کرنے سے دور ہو جائیں گے۔ اور بھی کئی وجوہات ڈپریشن کے ہو سکتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ ساری چیزیں بیان کی جائے۔ تو سب سے بنیادی چیز اللہ کا ذکر ہمیشہ کرتے رہے، اس کے دین پر چلتے رہیں، اور دوسری چیز تعلقات کو بنائے رکھے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو۔ اگر تعلقات برابر رہے تو انشاءاللہ اس کے ذہن سے جو پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ ایک اہم وجہ جو آج کل معاشرے میں چلی آ رہی ہے، کبھی کبھی لڑکا خودکشی کرتا ہے، کبھی لڑکی خودکشی کرتی ہے۔ شادی کے رشتوں کا ٹوٹ جانا، انسان کی شادی کہیں لگی ہوئی ہے، چاہے لڑکے کی یا لڑکی کی شادی لگی ہوئی ہے، اب شادی ٹوٹ گئی اچانک سے، اب کیا کریں؟ پریشان، کیا کیا جائے؟ اب لڑکا ہے یا لڑکی، جس طرف سے اگر یا تو لڑکی کی طرف سے منع ہو گیا تو لڑکا پریشان، لڑکے والے نے منع کر یا لڑکی والے پریشان، کیا کریں؟ آخری حل تلاش کرتے ہیں خودکشی۔ یہ حل نہیں ہے، آپ کا مقدر ہے، آپ کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا تو آپ کی وہاں شادی ہوتی، نہیں لکھا ہوا تھا نہیں ہوئی، یا پھر آپ کے لیے کوئی بہتری ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کے تعلق سے ایک جگہ ارشاد فرمایا، وہاں پر کہا عسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم وعسیٰ ان تکرہوا شیئا فہو خیر لکم، کہ تم جس چیز کو ناپسند کرتے ہو قریب ہے کہ اس میں تمہارے لیے بہتری ہو، یا جس کو تم بہتر سمجھتے ہو قریب اس کے اندر کچھ تمہارے لیے بہتری نہ ہو۔ تو انسان کی بہتری اور انسان کے لیے کہاں اچھا برا یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ استخارہ کیوں کیا جاتا ہے؟ اس لیے استخارہ کیا جاتا ہے تاکہ فیصلہ سامنے آ جائے کہ بہتری ہمارے لیے کس چیز میں ہے اور بہتری کس میں نہیں ہے۔ تو آپ کے حق میں بہتری نہیں تھی، وہ رشتہ ٹوٹ گیا، تو اس میں کیا پریشان ہونا، اس میں کیا انسان اپنے آپ کو اس دنیا سے ہلاکت کے موڑ پہ لا کھڑا کر دیں۔ تو اس طرح کے معاملات ہوتے رہتے ہیں، تو اس میں انسان کو اپنے آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
اور ایک وجہ والدین کا غلط طور پر فیصلہ کر جانا. بیٹے کو پوچھے بغیر, اس کی اجازت کے بغیر یا بیٹی کی اجازت کے بغیر کہیں رشتہ طے کر دینا. بیٹا راضی نہیں, بیٹی راضی نہیں ہے, باپ کی عزت کی خاطر, ماں کی عزت کی خاطر, خاندان کی عزت کی خاطر, رشتہ دار کی عزت کی خاطر, اس کی بات کی خاطر, اس کے جملے کی خاطر, اس کی زبان کی خاطر بیٹا یا بیٹی یا لڑکا یا لڑکی وہاں شادی کر جاتے, لیکن کچھ ہی مدت کے اندر وہ معاملے خراب ہو جاتے ہیں اور دونوں میں سے کوئی ایک خودکشی کرنے پہ آ جاتے ہیں. حضرت اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے ابراہیم علیہ السلام خواب دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو اللہ کے راستے میں ذبح کرو, تو ابراہیم علیہ السلام نے سیدھے چھری اٹھا کر ذبح نہیں کر دیا, بلکہ کیا ہمیں ایک پیغام دیا. کیا کیا؟ حضرت ابراہیم نے جب خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں, انی اذبحک فانظر ماذا تری, کہ میرے پیارے بیٹے, یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے سے کہا, اسماعیل میں نے خواب میں دیکھا کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں, تیری کیا رائے ہے, کیا خیال ہے تیرا؟ قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین, کہ ابا جان جو آپ کو حکم دیا گیا ہے, جو آپ کو کرنے کا حکم دیا اللہ رب العالمین سے کر گزریے, انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. اس سے کیا معلوم ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا حکم تھا, اس کے حکم پر کیا بھائی بیٹے سے پوچھنا, لیکن نہیں, ہو سکتا ہے بیٹے کے دل کے اندر کچھ اور ہو. تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے پوچھا, تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ اپنے بیٹوں سے مشورہ لیجئے, ان سے پوچھئے اور ان کی رضامندی طلب کیجئے. اگر وہ راضی ہے تو آپ آگے قدم بڑھائیے, کیونکہ رہنا اس کو ہے, آپ کو نہیں. ہاں اگر آپ اس سے سمجھا سکتے ہیں اس کو کہ بیٹے اس میں تمہارے لیے بھلائی ہے, بیٹی تیرے لیے اس میں بھلائی ہے, میں جو سمجھ رہا ہوں وہ تم نہیں سمجھ پا رہی ہو, تم نادان ہو, تمہارے پاس ابھی اتنا علم نہیں ہے, اتنی سمجھ نہیں ہے, اتنی جانکاری نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی ابھی عمر بھی نہیں ہے, اتنی تمہارے پاس بصارت نہیں ہے, تمہارے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ تم سوچ سکو. تو یہ طریقہ ہوتا ہے, یہ نہیں کہ زبردستی گائے بھینس کی بات کر کے گھر میں رکھ دیا جائے, نہیں. اور ایک چیز, خودکشی کا ایک اہم سبب, ڈابل کے مدرسہ جامعہ اسلامیہ ڈابل کے استاد مدرس مفتی عرفان مالیگامی صاحب نے, جب میں نے اس عنوان کا انتخاب کیا خودکشی کے اسباب, تو انہوں نے واٹس ایپ پر مجھے میسج بھیجا. انہوں نے ایک بہت اہم سبب میرے پاس ارسال کیا. وہ سبب انہوں نے بتلایا, شہر مالیگاؤں میں 3 مسلمانوں کے خودکشی کے واقعات پیش آئے اور قتل و مرڈر کے واقعات بھی پیش آئے. اکثر میں سبب ایک تھا, وہ سبب کیا تھا؟ شوہر کا ظلم, شوہر کا بیوی پر ظلم. یہ وجہ, اتنے بہترین اللہ رب العالمین نے جو رشتہ متعین کیا, اتنا پاکیزہ رشتہ متعین کیا اللہ رب العالمین نے میاں اور بیوی کا, شوہر بیوی کا. شوہر کے حقوق اگر بیوی پر ہے, ہم ایک طرفہ بیان کر جاتے ہیں کہ بیوی کو شوہر کی عزت کرنا چاہیے, اس کی بات کو ماننا چاہیے, اس کی ہر بات پر اس کو جھکایا جاتا ہے, لیکن ایک طرفہ بیان سے کام نہیں چلتا, ہمیں دوسرا پہلو بیان کرنا ہوگا. اگر شوہر بیوی پر ظلم کرتا ہے, یہ بھی ناجائز اور حرام ہے. شوہر کو کسی بھی طرح حق نہیں ہے کہ وہ ظلمن اپنے بیوی کے اوپر جبرن ظلم کریں, اس کو پریشان کرے, اس کے اوپر ایسے بہتان تراشے, اس کو ایسے ڈپریشن کے شکار بنا دے. یہ کسی بھی طور پر جائز نہیں ہو سکتا ہے. جتنے حقوق بیوی پر شوہر کے ہیں, اتنے ہی بیوی کے حقوق شوہر پر بھی ہیں. دونوں پر ہے, کسی ایک پہ نہیں, دونوں پر شریعت نے حقوق بنا کے رکھے ہیں. یہ 3 واقعات, وہ بھی مسلمان گھرانے کے اندر, افسوس کی بات ہے, جو شریعت اسلامیہ کو ماننے والے, اسلام کی تعلیمات کو ماننے والے, کتاب و سنت کے علم بردار, اس کی دعوت کرنے والے, اور اپنے آپ کو حاملین کتاب و سنت کہنے والے کا یہ معاملہ کہ اپنے بیوی پر ظلم کر کے آج نہ جانے اتنی جہالت ہو چکی ہے کہ اپنی بیوی پر ایسے ظلم ڈھائے جاتے ہیں کہ جسے گنایا نہیں جا سکتا. آپ اگر دن بھر کا شیڈول بنا لے تو اتنا ظلم ہوتا ہے بیویوں کے اوپر
کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. شوہر کی طرف سے کبھی ظلم, کبھی ساس کی طرف سے, کبھی گھر کے کسی اپنے ننند کی طرف سے, کبھی کسی طرف سے ظلم ہوتے رہتے ہیں. یہ سارے ظلم کبھی برداشت نہیں ہو سکتے ہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوم, کہ اپنے بھائی کی, یا اس میں مرد اور دونوں آ جاتے ہیں, کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم. صحابہ نے پوچھا رسول اللہ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ ظالم مظلوم کی مدد کی جائے کیونکہ اس پر ظلم کیا جا رہا ہے, اس کو بچایا جائے, لیکن ظالم کی مدد یہ سمجھ میں نہیں آتا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کو ظلم سے روکنا ہے, اس کی مدد کرنا ہے, ظلم سے اسے روکا جائے. شوہروں کو ظلم سے روکنا انتہائی ضروری ہے, ورنہ یہ معاشرے کے اندر تباہی بربادی پھیل جائے گی اور اتنی عورتیں خودکشی کرے گی. آج دیکھیے کتنے کنویں کے اندر عورتیں لٹکتی ہوئی نظر آتی ہیں. آج نہ جانے کتنی عورتیں کو آپ دیکھیں گے سڑکوں پر, ٹرین کے راستوں پر کٹی ہوئی نظر آتی ہے. آج کتنی عورتیں درخت کے اوپر لٹکتی نظر آتی ہیں. آج کتنی عورتیں ایسی آپ کو نظر آ جائے گی جو کئی ادویات پہ پی کر کے, زہر پی کر کے اپنا آپ کو مار دیتی ہے. اس کی ایک وجہ ایک اور بھی ہے. ایک تو شوہروں کا ظلم, گھر کے اندر ڈپریشن دینا, ساس کی طرف سے اس کو پریشان کرنا, اور اس کے بعد ایک اور وجہ, وہ وجہ ہے جہیز, جو معاشرے کی ایک لعنت ہے. اس جہیز کی وجہ سے عورتوں کو پریشان کیا جاتا ہے, اس پر ایسے ایسے ظلم ڈھائے جاتے, اس کو اتنا پریشان کیا جاتا ہے, اس کو اتنا ٹارچر کیا جاتا ہے کہ وہ آخر اپنے 2-3 بچوں کے ساتھ کنویں میں اتر کر کے اپنے آپ کو جہاں بھاگ کر دیتی ہے. غور کرنا چاہیے, کیوں ہم اس کو پریشان کریں؟ ایک عورت ہے, نصف نازک ہے, کمزور ہے, وہ اس کو پریشان کر کے خودکشی کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے. ہم چھوڑ دیں اس برے کام کو, اس لعنت کو, جہیز کی لعنت کو معاشرے ختم کر دیں, تو یہ ساری چیزیں ختم ہو جائے گی. لیکن ختم کرنا چاہتا کون ہے؟ ہر کوئی اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور ایک وجہ, ابھی چند دنوں پہلے, 1-8 ہفتے پہلے احمد آباد کے اندر, جیسے ہمارے بھائی بھوپیزاد بھائی عبدالحمید صاحب نے میں نے اس سے پہلے PUBG کے اوپر ایک ویڈیو بنائی تھی, اس پہ تقریر 1 ہفتہ پہلے, اس پہ انہوں نے کمنٹ کیا تھا کہ احمد آباد کے اندر, جس دن بنائی اس سے 1 دن پہلے کا واقعہ بیان کیا, 1 ہفتے پہلے کا, کہ احمد آباد میں ایک آدمی نے خودکشی کر لی. ایسے کئی لوگوں نے خودکشی کی ہے. وہ خودکشی PUBG گیم کی وجہ سے پریشان ہو کر کے, PUBG میں یا تو اس کو نیٹ نہیں مل پایا, نیٹ نہ ملا اس نے خودکشی کر لی, یا پھر کھیلنے میں دقت آئی خودکشی کر لی, گھر والوں نے روک دیا, نیٹ نہیں کروا دیا, خودکشی کر لی. بہت سارے واقعات اس PUBG کی وجہ سے رونما ہو رہے ہیں. ایک سبب PUBG بھی ہے, اس سے ہم اپنے بچوں کو دور رکھنے کی کوشش کریں. اور ایک وجہ انسان کا تجارت میں ناکام ہو جانا, یا کسی جگہ نوکری کر رہا ہے اس نوکری میں ناکام ہو جانا. جیسا کہ ابھی ہندو تتو کے ایک بڑے انسان نے تجارت میں ناکامی اور تجارت میں خسارے کی بنا پر خودکشی کر لی. بڑا انسان, ہندو تتو کا بڑا مانا جاتا تھا. تجارت میں خسارہ اور فائدہ یہ انسانی زندگی کے اندر لگا ہوا ہے. آج خسارہ کل فائدہ, ایک طرفہ معاملہ کبھی نہیں ہوتا کہ ہمیشہ منافع ہی منافع پاتے جائے. کبھی خسارہ بھی ہوتا ہے, کبھی منافع بھی ہوتا ہے, کبھی ایسے معاملات بھی ہو جاتے ہیں, کبھی ایسے دن بھی آ جاتے ہیں کہ انسان خسارے میں چلے جاتا ہے, گھاٹے میں چلے جاتا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اپنے آپ کو جان سے مار دے, یہ نہیں ہوتا ہے, بلکہ صبر کرے. اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے آیت پیش کی, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے کہا البتہ ضرور ہم آزمائیں گے, بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ, خوف کے ذریعے سے آزمائیں گے, وَالْجُوعِ, بھوک سے, بھوک مری سے آزمائیں گے. دیکھیے آج یہ بھوک مری چل رہی ہے, میں اس کی وضاحت انشاءاللہ کرتا ہوں ابھی. وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ, مال میں کمی کر کے, وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ, انسان کے نفس کے اندر یعنی کمی کر کے, یعنی کبھی انسان کا یا تو فطری موت مر گیا, یہ نفس میں کمی, یا کسی بچے انسان کو نہیں ہو رہے, یہ بھی انسان کی آزمائش. وَالثَّمَرَاتِ, کھیت کے اندر ثمرات کو کم کر کے. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, اور صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, اور وہ لوگ جن کو تکلیف پہنچتی ہے, مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, تو اس پریشانی پر وہ لوگ ہائے واویلا نہیں کرتے, بلکہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہیں اور ہم اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون. اللہ نے کہا
کہ ان کے لیے اللہ کی طرف سے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اس آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک کا تذکرہ فرمایا، خوف سے اللہ آزمائے گا۔ کبھی کوئی انسان کو بڑا خوف لائق ہو جاتا ہے، انسان ایک سبب خوف بھی ہے خودکشی کا، انسان کو خوف لائق ہوتا ہے، انسان خودکشی کر لیتا ہے۔ آج چاہے مسلمان یا غیر مسلم، ہر ایک کو خوف لگا ہوا ہے، کسی کو چاہے مرنے کا خوف ہے، کسی کو کسی چیز کا خوف ہے، کسی ماضی کے واقعات کا خوف ہے، کسی سے تعلقات گڑبڑ کا خوف ہے، کسی سے دشمنی کا خوف ہے، کسی کو اس کی تجارت کا ڈوبنے کا خوف ہے، اس کے مستقبل میں کیا ہوگا اس کا خوف ہے، اس کے بچے کا خوف ہے، نہ جانے کتنے خوف اس کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ یہ سارے خوف انسان کے لیے آزمائش ہے۔ یہ خودکشی کرنے والے اکثر خوف کی بنا پر کرتے ہیں کہ ہمارا آگے کیا ہوگا۔ سشانت سنگھ راجپوت جس نے خودکشی کی، اس کی اہم وجہ بتلائی کہ اس کے 7 فلمیں جو اس کی فائل بن چکی تھی، اس سے ایک ایک اس سے ہاتھ سے جاتی رہی، یہ اس کو خوف ستا دے گا کہ میرا کیا ہوگا، اس نے آپ کو مار دیا۔ خوف ہر انسان سے لگا ہوا ہے۔ آج خوف اگر ختم ہو جائے گا، یہ فطری چیز ہے، انسان ساتھ آگے آتی جاتی رہے گی۔ خوف انسان کو قصہ کرنا ہے رب کا۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ کہتا ہے کہ جس نے اللہ کا خوف پیدا کیا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں بٹھا لیا، يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، اللہ اس کا کوئی راستہ ضرور نکال دے گا، ایسا راستہ نکالے اسے احساس تک نہیں ہوگا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے اگر رزق کا خوف اگر اس کو پریشان کر رہا ہے کہ اس کو کیا ہوگا، تو اللہ نے کہا من حیث لا يحتسب، کہ ایسی جگہ سے اللہ اسے رزق دے دے گا کہ اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا، وہ سوچ بھی نہیں پائے گا، وہ تصور بھی نہیں کر سکتا، وہ غور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ رزق کہاں سے آ گیا۔ ایسے بہت سارے معاملات ہوتے ہیں۔ آج لاک ڈاؤن کے ایام میں دیکھ لیجئے، آج سارے لوگ دھندے بند پڑے ہوئے، 3 مہینے سے بند پڑے ہوئے، کتنے ایسے ہیں جن کے گھر کے چولہے جل رہے ہیں، دسترخوان چالو ہے۔ ایسا نہیں کہ بھوکے مر گیا، یہ رب کی طرف سے عنایت ہے، اللہ ہی کھلانے والا پلانے والا ہے، اس کے علاوہ کسی کی طاقت نہیں ہے۔ اللہ نے خود کہا ہے، اللہ نے خود واضح انداز میں کہا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ تم خالص اللہ کی جن اور انس اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ، اللہ نے کہا میں تم سے کھانا مانگتا ہوں، نہ رزق مانگتا ہوں، بلکہ اللہ نے کہا میں خود رزق دینے والا ہوں۔ اور اللہ نے جگہ فرمایا وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ، کہا نماز کا حکم دو اپنے اہل و عیال کو، اور ہم تم سے رزق نہیں مانگتے۔ اللہ نے کہا ہم تمہیں خود رزق دینے والے ہیں۔ انسان رزق کا خوف، مندی آ گئی، انسان سو گیا، اس کا نقصان ہو گیا، خسارہ ہو گیا، انسان خوف میں پریشان، اس خوف کی وجہ سے انسان خودکشی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے رزق میں دینے والا ہوں، رزق کسی کے ہاتھ میں تھوڑی ہے، تیرے مر جانے سے کیا تیرے گھر والوں کو رزق مل جائے گا؟ نہیں، بلکہ تیرے مر جانے سے وہ خود پریشان ہو جائیں گے۔ رزق کی کنجی اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ رزق دیتا ہے، وہی رزق کو کبھی انسان سے لے لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں کبھی لے کے آزماتا ہوں، کبھی دے کے آزماتا ہوں۔ اللہ دونوں طرف سے انسان کو آزماتا ہے۔ اگر تمہارے ہاتھ سے رزق چلے گیا، اس خوف سے تم اپنے آپ کو مار دو گے، یہ تمہارے لیے کوئی نتیجہ حل نہیں ہے، بلکہ رزق کے جانے کا حل یہ ہے کہ انسان اللہ سے توبہ کرے، استغفار کرے۔ اللہ نے کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اللہ نے کہا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا کہ میں نے اپنے قوم سے کہا انہ کان غفارا، اپنے رب سے ذرا ذرا استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ سے معافی مانگو تم اپنے گناہوں کی۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تمہارے پر آسمان سے موسلادھار بارش برسائے گا، تمہارے کھیت ہریالی سے بھر جائیں گے، تمہارے کھیت میں غلہ ہی غلہ ہوگا، تمہیں اللہ رب العالمین اس بارش کے ذریعے سے منافع دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور تمہارے اللہ رب العالمین مدد فرمائے گا اموال کے ذریعے، مال دے کر کے۔ تمہیں کبھی خسارہ ہوا ہے، کل اللہ تمہیں مال دے کر مدد کرے گا، تمہیں اولاد عطا کرے گا، تم بے اولاد ہو اللہ تمہیں اولاد دے دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ نے کہا دنیا بھی تمہیں باغات دیں گے اور آخرت میں تمہیں باغات دیں گے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں جب قحط سالی یعنی بھوکمری آئی، ایسے حالات بن گئے کہ انسان بھوکا ترسا پریشان ہے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا استغفار کرو۔ جب
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب بھکمری آئی، کہا امیر المومنین بتلائیے کیا کیا جائے، تو آپ نے انہی آیت کو تلاوت فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ کے دور میں جب بھکمری آئی، قحط سالی آئی، سب پریشان ہو گئے، کہا کیا کیا جائے، تو انہوں نے بھی انہی آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا رب سے استغفار کرو، اسی استغفار سے اللہ رب العالمین تمہیں رزق عطا کرے گا، تمہیں جو خسارہ ہوا ہے اس خسارے کو تمہارے منافع میں اللہ بدل دے گا۔ استغفار کیا جائے، اللہ سے معافی مانگی جائے، اللہ کے سامنے رجوع کیا جائے، اللہ رب العالمین کے سامنے مناجات کی جائے، شکوہ کیا جائے کہ اللہ ہمارے تجارت میں مندہ ہو گیا، ہمارے تجارت میں نقصان ہو گیا، یا اللہ ہم ڈوب گئے، تو ہی منافع دینے والا ہے، اللہ ضرور تمہیں منافع دے گا۔ اور ایک وجہ انسان کا خودکشی کرنے کا، وہ انسان اتنا گر چکا ہے کہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا، انسان سوچ ہی نہیں پاتا ہے کہ اگر اس دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو سارے معاملات ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ انسان کا اس خوف سے خودکشی کرنا کہ فلاں آدمی مجھے گرانا چاہتا ہے، مجھے ختم کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے طور پر وہ آدمی میرے تجارت کو ختم کر کے مجھ سے اوپر بڑھنا چاہتا ہے اور مجھے ختم کر دینا چاہتا ہے۔ آئیے میں اللہ کے رسول کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، مسند احمد کی مشہور روایت، بہت ہی مشہور حدیث، جس میں اللہ کے رسول نے حضرت عبداللہ بن عباس سے کہا، یا غلام الا اعلمک، کیا میں تجھے کچھ کلمات ایسے نہ سکھلاؤں، ینفعک اللہ، کہ اللہ تجھے اس سے منافع پہنچائے، نفع دے۔ تو اس میں اللہ کے رسول نے ایک جملہ بہت ہی جامع، بہت ہی، یہ اگر ہم یاد کر لیں تو ہم ضرور ہماری زندگی سے ساری پریشانی دکھ ختم ہو جائیں گے۔ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنفَعُكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنفَعُكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، اگر پوری امت مل کر کے، سارے کے سارے لوگ مل کر کے اگر تمہیں نفع پہنچانا چاہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں ذرہ برابر نفع نہیں پہنچا سکتے، الا كتب اللہ، جتنا کہ اللہ نے تمہارے لکھ دیا ہے۔ اور دوسرا جملہ، لو ان الامہ لو اجتمعت على ان يضرك بشيء، اگر پوری امت مل کر کے، پوری دنیا والے مل کر تمہیں تکلیف پہنچانا، تمہیں نقصان دینا چاہے، تمہیں ہلاک کرنا، تمہیں برباد کرنا چاہے، تمہیں برباد نہیں کر سکتے۔ لا يضرك الا بشيء قد كتب اللہ، اتنا ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں جتنا اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مقدر میں لکھا ہوا ہے، جتنا اللہ نے تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے، اتنا ہی تمہیں نقصان دے سکتے ہیں۔ ہمارا ایمان اس حدیث پر آ جائے تو ہم خودکشی کرنا ضرور چھوڑ دیں گے۔ اگر ہم اس حدیث پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس حدیث کو نہیں سمجھتے ہیں، تو ہم ضرور خودکشی کرنے پہ آگے بھی آمادہ رہیں گے۔ تو آپ غور کیجئے، اللہ رسول نے ایک جملے کے اندر کتنی بڑی بات کہہ دی کہ تمہیں اتنا ہی نقصان ہو سکتا ہے جتنا تمہارے مقدر میں لکھا ہوا ہے، تمہارے مقدر سے تمہیں نقصان نہیں ہو سکتا۔ پوری دنیا مل کر اگر تمہارا نقصان کرنا چاہے، تمہارا ذرہ برابر نقصان نہیں کر سکتے جتنا کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ یہ امام علامہ البانی نے حدیث کو صحیح قرار دیا اور مسند احمد کی روایت موجود ہے۔ آج دیکھیے کتنے بڑے بڑے لوگ آج خودکشی کر رہے ہیں، ان کا ایمان نہیں ہے، جو بے ایمان ہے وہ اس لیے خودکشی کرتے ہیں۔ اگر انہیں معلوم ہوتا، اگر انہیں اس بات کا اندازہ ہوتا کہ جتنا ہمارے نصیب میں لکھا ہوا ہوتا نقصان ہمارا ہوگا، تو کبھی خودکشی نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں، خاص تم سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ تمہارا نقصان اتنا ہی ہو سکتا ہے جتنا تمہارا مقدر میں لکھا ہوا ہے، ورنہ تمہارا کوئی نقصان نہیں ہو سکتا۔ اور جب پریشانی آئے تو اس کا بھی حل اللہ کے رسول نے بتلایا اسی حدیث کے اندر، الا اعلمک، کہ یا غلام جان لے، وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ سے مانگ، جب تجھے مدد کی ضرورت پڑے تو مدد اللہ سے مانگ، کسی اور سے نہیں، اللہ کی طرف تو اپنے ہاتھ کو پھیلا دے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ، جب سوال کی نوبت آ جائے، مانگنے کی نوبت آ جائے، اللہ سے مانگ۔ احفظ اللہ احفظک، اور ایک بات سن لیجئے، بڑی بہترین اللہ نے بتلائی، اللہ کے رسول نے بتلائی، احفظ اللہ احفظک، اللہ کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اللہ کی حفاظت کیسے؟ اس کے احکام کی حفاظت، اس کے دین کی حفاظت، اس کے شریعت کی حفاظت کر، اس کے سارے فرامین پر مان، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ اور جس نے اس کی حفاظت کی، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے۔ انصر اللہ ینصرک، اللہ نے کہا اللہ کی مدد کر، اللہ تیری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد کیسے کریں گے؟ یعنی اس کے دین کی مدد، اس کے دین کا نصر و اشاعت۔
اس کی دین کی ہم مدد کریں گے، اللہ ہماری مدد کرے گا۔ اور آپ کے سامنے ایک حدیث میں بہت ہی بہتر الفاظ میں پیش کرتا ہوں، وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ آج پریشانی انسان کو لائق ہوتی ہے، انسان خودکشی کرتا ہے، انسان تھوڑی پریشانی آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے ارے کیا کروں، کیسے زندگی بیتے گی، یہ 50-60 سالہ زندگی بہت ساری دکھوں تکلیفوں اور پریشانیوں سے انسان کی جڑی ہوئی ہے۔ انسان جتنا اوپر جاتا ہے اتنا انسان پریشان ہوتا ہے، جتنا انسان نیچے رہتا ہے اتنا کم پریشان ہوتا ہے، جتنی شہرت ہوتی ہے، جتنے انسان کی عزت بڑھتی ہے، انسان اتنا ہی پریشان ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین نسخہ بتلایا۔ پہلے تو اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ پریشانی کے ساتھ صرف پریشانی نہیں بلکہ آسانی بھی ہے، یعنی آج پریشانی کل آسانی ہے، مع بعدن کے بعد معنی میں ہے، آج پریشان ہو کل آسانی ہو جائے گی، گھبراؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آج آپ پریشان ہیں تو یہ نہ سوچیے آپ ہمیشہ پریشان رہیں گے، آج پریشان کل آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ وہی اللہ کے رسول نے حدیث میں فرمایا وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کرتے فرمایا کہ اے غلام، اے بچے جان لے کہ آج تو پریشان ہے، آج پریشانی تیرے ساتھ ہے تو یہ نہ سوچ تو ہمیشہ پریشان رہے گا، کل تیرے لیے آسانی بھی ہو جائے گی۔ تو آج خودکشی کا ایک سبب یہی ہے کہ انسان پریشان ہوتا ہے، تکلیف اور یہ رونا دھونا، اور اسی بنا پر آج انسان اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ آج پریشانی ہے، گھبرا مت، کل تیرے لیے آسانی ہو جائے گی۔ یہ چند منٹوں کی پریشانی ہے، چند گھنٹوں کی پریشانی ہے، چند دن کی پریشانی ہے، چند سالوں کی پریشانی ہے، لیکن چند سالوں کی پریشانی کو نہ جھیل کر اگر تو نے اپنے آپ کو ہلاک کر دیا، برباد کر دیا اور خودکشی کر لی تو ہمیشہ کے ہمیشہ تو پریشان ہو رہے گا۔ آج مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے؟ خیر کسی ایکٹر ہی نے کہا ہے آج مر کے بھی چین نہ پائے تو کدھر جائیں گے، اور سب سے زیادہ خودکشی جو کرنے والے ایکٹر پائے جا رہے ہیں۔ 12-13 ایکٹروں کا نام آتا ہے جنہوں نے انہی چند دنوں کے اندر خودکشی کر لی، اور وہی کہتے ہیں۔ اور چھچورے فلم میں نے دیکھی نہیں لیکن اس کے تعلق سے کچھ بایوڈیٹا پڑھا، اس میں معلوم ہوا کہ جس نے ابھی خودکشی کی حال میں 2-4 دن پہلے سشانت سنگھ راجپوت، اسی نے فلم بنائی، اور وہی آدمی خودکشی کی مذمت اس کے اندر بیان کرتا ہے، اور زیادہ طور پر اس کے اندر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ خودکشی نہ کیا جائے، اور وہی خودکشی کرتا ہے۔ شرم کی بات ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن سمجھداری اور فہم اور بصارت جو ہونی چاہیے بصارت نہیں ہے۔ اگر بصارت ہوتی، فہم، قوت، اگر اس کے پاس سمجھنے کی قوت ہوتی، سوچنے کی قوت ہوتی، اگر اس کے پاس قوت برداشت سب سے بڑی چیز ہے، اگر برداشت کی طاقت ہوتی کبھی ایسا نہیں کرتا۔ اور وہی کوئی ایکٹر کہتا ہے، کیا کہتا ہے گانے کے طور پر کہ مر کے بھی چین نہ پیدا کدھر جائیں گے، تو اس کے اندر یہی بتلانا چاہتا ہے وہ کہ اگر آج مر جائیں خودکشی کر کے اگر بعد میں ہم پریشان رہیں گے تو فائدہ کیا؟ اور وہی لوگ آج سب سے زیادہ خودکشی کر رہے ہیں۔ جیسے کیا معلوم ہوتا ہے کہ پریشانی وقتی ہے، اس وقتی پریشانی کو ہم برداشت کریں، جھیلنے کی طاقت پیدا کریں، اپنے اندر قوت برداشت ہم پیدا کریں۔ جتنی برداشت کی طاقت ہوگی اتنے ہم بڑے حوصلے والے مانے جائیں گے۔ سب سے زیادہ برداشت کرنے والی طاقت اگر ہمارے پاس ہے تو آج ہم سب سے بڑے بادشاہ ہیں، ہم سب سے بڑے بہادر ہیں۔ ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کروں، لیس الشدید بالسرعہ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب۔ مسلم شریف کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہادر وہ نہیں ہے جو اپنے اعصاب پر کنٹرول نہ پائے، اپنے غصے کو کنٹرول نہ کرے، اپنے پریشانی کو کنٹرول نہ کرے۔ انما الشدید الذی یملک نفسه عند الغضب، بلکہ سب سے بہادر وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر کنٹرول پا لے، اپنے اعصاب پر کنٹرول کر لے اور برداشت کرے، وہ سب سے بڑا بہادر ہے۔ انسان غصے کی حالت میں آ کر کے ڈپریشن میں آتا ہے، غصہ آتا ہے، غصے میں لٹک مر جاتا ہے، پھانسی کا پھندا چڑھا لیتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو اپنے اعصاب پر، اپنے نفس پر کنٹرول کرے وہی بہادر ہے۔ بہادر وہ نہیں ہے جو کسی کو پچھاڑ دے، کسی کو پچھاڑ دینا بہادر، اللہ سے نے کہا وہ بہادر نہیں ہے، بلکہ بہادر وہ ہے جو اپنے نفس پر کنٹرول کرے وہی بہادر ہے۔ تو خودکشی انسان اس لیے کرتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر برداشت نہیں کر سکتا، اپنے آپ کو انسان تکلیف کو جھیل نہیں سکتا، اس لیے خودکشی کرتا ہے۔ تو یہ چند اسباب آپ کے سامنے میں نے پیش کرنے کی کوشش کی، ان اسباب کو آپ اپنے سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنی زندگی کے اندر
ایک بہتری لانے کی کوشش کریں. آپ کے ساتھ پریشانی تو آتی جاتی رہے گی، اس لیے کہ اگر آپ کے مقدر میں پریشانی لکھی ہے تو آپ کے ساتھ پریشانی آئے گی. ایک جملہ اور آپ کے سامنے اللہ رسول نے جو بتلایا، جو 10-12 باتیں بتلایا، اس کے اندر ایک وجفت الصحف، رفعت الاقلام وجفت الصحف، اقلام اٹھا لیے گئے، یعنی قلمیں اٹھا لی گئی، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے. جس قلم سے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا کہ سب خلقہ، یعنی سب سے پہلے جو پیدا کیا گیا اس دنیا کے اندر وہ ہے قلم. اور قلم نے پوچھا اللہ کیا کروں؟ کہا لکھ. کہا کیا لکھوں؟ کہا تقدیر لکھ ڈال. یہی مراد ہے رفعت الاقلام، قلم اٹھا لی گئی، یعنی تقدیر لکھی جا چکی ہے، قلم اٹھا لی گئی ہے، تقدیر لکھی جا گئی. وجفت الصحف، صحیفے خشک ہو گئے، یعنی جو لکھا گیا وہ خشک ہو چکا، اس کو مٹایا نہیں جاتا، اس کو مٹایا نہیں جاتا ہے. لکھا گیا مقدر میں ہونا ہی ہونا، وہ تو اس کو ایک ہی چیز مٹا سکتی ہے، یعنی مقدور، یعنی جو تقدیر میں لکھا گیا اس کو ایک ہی چیز مٹا سکتی ہے، وہ ہے دعا. دعا کریے، دعا کے ذریعے سے تقدیر میں لکھا گیا بھی مٹ سکتا ہے. اللہ کے رسول نے حدیث میں فرما دیا کہ تقدیر میں لکھی گئی چیز دعا سے مٹ سکتی ہے. تو آپ دعا کیجئے. اور حدیث میں آتا ہے اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا رسول اللہ مقدر لکھا گیا تو ہم عبادت کر کے کیا فائدہ؟ کہا عبادت کرتے رہو، اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کر دے گا. تو اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے مقدر لکھا جا چکا ہے، انسان پریشان ہوگا، اس کو انسان کیسے دور کر سکتا ہے؟ دعا کے ذریعے سے. تو آپ دعا کیجئے، آپ سے انشاءاللہ ضرور ساری پریشانی دور ہو جائیں گی. آپ سارے ڈپریشن میں شکار ہیں، آپ پریشان ہیں، آپ کے ساتھ معاملے ہو رہے ہیں، کوئی بات نہیں، ہوتے رہیں گے. آپ اللہ کا ذکر اذکار کرتے رہیے، اللہ سے اپنے تعلقات بڑھا کے رکھیے، اپنے تعلقات اللہ سے بنا کے رکھیے. انشاءاللہ آپ کے اس تعلقات کو اچھے بنانے کے چکر میں اللہ رب العالمین انشاءاللہ ضرور آپ کے ساتھ بہتر کرے. اور ایک آیت، آخری آیت آپ کے سامنے بہت جامع آیت پیش کر کے بات ختم کرتا ہوں. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ نے واضح الفاظ میں کہہ دیا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ، کہ اللہ تمہیں آگاہ کرتا ہے، خبر دیتا ہے، تمہارا رب تمہیں آگاہ کرتا ہے، خبر دیتا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اس کے عطیات پر، اللہ کے دیے ہوئے انعامات پر اگر شکر گزاری سے کام لوگے، اس کا شکریہ ادا کرو گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ کہتا ہے میں اس میں اور زیادہ کروں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی، یاد رکھ لو ان عذابی لشدید، اللہ تمہیں کبھی معاف نہیں کرے گا، بلکہ اللہ نے کہا میں سخت عذاب دوں گا. لعذابی شدید، اللہ نے کہا میرا عذاب بہت سخت ہے. ان عذابی لشدید، ان عذابی، اللہ نے کہا میرا عذاب، اللہ کا عذاب اللہ نے اپنے منسوب کیا، کہا میرا عذاب لشدید، بہت سخت ہے. وہ آپ کی زیارت کو گرا کر کے، خسارہ لا کر کے آپ کے اس دنیا میں پریشان ہونے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. آپ کے اس دنیا کے اندر آپ کا یہ طرح طرح کے آپ کے ساتھ معاملات ہوتے رہنے، یہ بھی اللہ کا عذاب ہے. اور ہم کوستے اللہ کو، اللہ نے میرے ساتھ کون سے ناانصاف کے نہیں. یا اللہ نے ایک ارشاد فرمایا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُم، جو آپ کو پریشانی پہنچ آتی ہے، جو آپ کو تکلیف آتی ہے، وہ آپ کے ہاتھ کی کمائی ہے. ہم اللہ کو کیوں کوستے ہیں؟ ہم کہتے ہیں اللہ نے ہمارے ساتھ ناانصافی کی. نہیں، یہ ہماری ہاتھ کی کمائی، یعنی ہمارے ہی کرتوت کا نتیجہ ہوتا ہے. اللہ نے کہا وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم ناشکری کرو گے، ان عذابی لشدید، اللہ نے کہا میرا عذاب بہت سخت ہے. تو اللہ رب العالمین کے ہم ناشکری اتنی زیادہ کرتے ہیں، اللہ کے انعامات کی اتنی ناشکری ہم کرتے ہیں، صبح سے اٹھ کر شام تک، رات اگر ہم شمار کریں تو اکثر اللہ کے نعمتوں کی ہم ناشکری کرتے ہیں. تو اسی وجہ سے آج ہم پریشان ہوتے ہیں. اگر ہم اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائیں گے تو اللہ نے کہا لَأَزِيدَكُم، میں اور زیادہ کروں گا. اور ناشکری کریں گے تو اللہ نے کہا میرا عذاب بہت سخت ہے، یعنی طرح طرح کے اللہ کے عذاب ہم پر آتے رہیں گے، ہم پریشان ہوں گے اور یہ معاملات اور بڑھتے جائیں گے. تو ہم اللہ کے شکر گزار بندے بن جائے اور ہمیشہ اللہ رب العالمین کے فرامین پر ہم عمل کرتے رہے، اس کے ہر قانون کو ہم مانتے رہے. اور قرآن و سنت ہمارے لیے دستور حیات ہے. قرآن میں اللہ رب العالمین نے زندگی جینے کا طریقہ بتلایا، احادیث کے ریفرنس کر کے اللہ کے رسول نے اپنے زبان سے کئی باتیں ہمیں سکھلائی. ہم ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی کے اندر ہم لا لیں تو ہم کبھی پریشان نہیں ہوں گے. کچھ پریشانی وقتی آئے گی. اللہ کے رسول کا طریقہ کیا تھا؟ وقت پریشانی آتی تھی کیا کرتے تھے؟ جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، ابو داؤد کی روایت، اللہ کے رسول نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے. آپ نماز پڑھتے تھے، آپ ذکر اذکار میں لگے رہتے تھے، جب آپ کے ساتھ کوئی پریشانی آتی اللہ کو آپ یاد کرتے تھے. تو آخر نبی کے ساتھ جب پریشانی آ سکتی ہے تو ہمارے ساتھ کیوں نہیں آ سکتی؟ سارے کے سارے انسان ساتھ پریشانی آ سکتی ہے. تو آپ اللہ رب العالمین سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے، انشاءاللہ ساری پریشانی سے آپ دور ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو اس بری یہ خودکشی والے جرم سے محفوظ کر لے. یا اللہ ہمیں اس سے نجات دے. یا اللہ دنیا کے اندر اس بری یہ جو
خودکشی نام کی ایک چیز یا اللہ پھیلی ہوئی اللہ اسے تمام لوگ کو دور کر دے یا اللہ. آج اس لاک ڈاؤن کے اندر نہ جانے کتنے لوگ آج پریشان ہو کے خودکشی کر رہے ہیں اللہ تو انہیں اس خودکشی سے دور کر دے یا اللہ. جن مسلمان کے ذہنوں کے اندر خودکشی کا یا اللہ ایک نشہ چڑھا ہوا ہے یا اللہ انہیں اس نشے سے باہر کر دے یا اللہ. تو انہیں تمام مسلمانوں کو تمام انسانوں کو تمام انسانیت کو یا اللہ تو اس بری موت سے محفوظ کر دے یا اللہ. بہت بری موت ہے یا اللہ, تیرے ہاتھ میں ہماری موت ہے یا اللہ. اس دنیا میں سارے انسانوں کی موت تیرے ہاتھ میں ہے. تو جسے موت جب دینا چاہتا ہے دے سکتا ہے کیونکہ موت برحق ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہمارا اس پر ایمان ہے کہ ہر نفس کو مرنا ہے, ہمیں مرنا ضرور ہے لیکن یا اللہ ہم فطری موت مرنا چاہتے ہیں یا اللہ. ہم تیری دی ہوئی موت ہمیں یا اللہ تو ہمیں میسر فرما یا اللہ. ہمیں اس خودکشی سے محفوظ کر لے, آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اور جن بھائیوں کو اگر کچھ باتیں پوچھنی ہے تو ضرور کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں, اور اگر یوٹیوب کے اندر جہاں بھی تقریر ملے آپ وہاں بھی کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اللہ ہم تمام مسلمانوں کے سننے کو قبول فرمائے, ہمارے بیٹھنے قبول فرمائے, ہمارے اس خطاب کو اللہ تو ہمیں سب سے پہلے عمل توفیق فرما, مجھے بھی اور سننے والوں کو بھی جتنے بھی سن رہے اللہ سب کو عمل توفیق فرما, آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.